کر بلکہ اس کے اسیر ہو کر وہ یہیں کے ہو کے رہے، اور اس طرح سے انہوں نے یہاں کی تہذیب کی گوناگونی میں مزید اضافہ کیا۔ تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزرا، کرناٹک میں بھٹکل کے ساحل پر قافلوں کے کئی تاجروں کے قافلے اترے اور پھر وہ یہاں کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح سے ایک نئے طبقے نے جنم لیا جو کہلاتے ہیں نوایتی۔ خبر خاص نظر خاص میں آج انہی کا تذکرہ۔ کرناٹک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں مسلمان آباد ہیں، لیکن بھٹکل کے مسلمانوں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ نوایت کے نام سے مشہور یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ دلچسپ ہے۔ تعلیم ہو یا تجارت، ان کی ترقی قابل دید ہے۔ بھٹکل میں کئی علمی اور صنعتی شخصیات نے جنم لیا ہے، اور بھی کئی دلچسپ باتیں ہیں بھٹکل کے مسلمانوں کے متعلق۔ بھٹکلی مسلمانوں کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ یہاں آباد مسلمانوں کا سلسلہ عرب تاجروں سے ملتا ہے اور ان کو نوایت کہا جاتا ہے۔ لفظ نوایت ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ مصنف جعفر شریف کہتے ہیں کہ لفظ نوایت کے معنی نئے آئے ہوئے لوگ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عرب باشندوں کا ایک قافلہ تقریباً 800 سال قبل بحر عرب سے گزرتے ہوئے مغربی ہندوستان پہنچا تھا۔ عربوں کا یہ قافلہ تجارت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان لوگوں نے مقامی خواتین سے شادیاں بھی کی اور ان کی نئی نسل نوایت کہلائی۔ قدرتی حسن سے آراستہ اس چھوٹے شہر بھٹکل میں تقریباً 50,000 نوایتی مسلمان آباد ہیں۔ یہاں پر تقریباً 800-900 سال پہلے عرب قافلہ یہاں آیا تھا، اور اس کے بعد یہ یہاں پر تجارت کے نقطہ نظر سے یا دعوت اسلام کے نقطہ نظر سے یہاں پہنچے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے ان کے تعلقات ہو گئے، پھر یہاں کی عورتوں سے انہوں نے شادیاں کی، تو یہ جو قبیلہ اس وقت نوایت کہلاتا ہے، یہ اسی عرب نسل کی قوم ہے۔ چند مورخین نوایتی مسلمانوں کا تعلق یمن اور ایران سے بھی بتاتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نوایتی مسلمانوں کا تعلق ایران سے ہے، اس لیے ان کی زبان میں بھی فارسی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نوایتی مسلمانوں کا رہن سہن بھی ایرانی تہذیب کا اثر لیے ہوئے ہے۔ نوایتی زبان کے اعتبار سے بولنے والے یہاں ہمارے آس پاس کے علاقے میں تو بہت بڑی آبادی ہے جو نوایتی زبان بولتی ہے۔ اس کے علاوہ نوایتی قبائل کے اعتبار سے ہمارے یہاں کنداپور سے لے کر کڈلور، بسرور، یہ سب پورے علاقے جو ہیں نوایتی قبیلے سے آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ساحلی پٹی پر رتناگیری تک جو پٹی جاتی ہے وہاں پر بھی نوایتی قبیلے بستے ہیں۔ اس کے علاوہ مدراس میں ارکاڈ کا جو علاقہ ہے قبیلہ ہے وہاں پر بھی اصلاً نوایتی قبیلے بستے ہیں۔ پھر اس کے آگے حیدرآباد میں ایک قبیلہ ہے پورے نوایتی کے نام سے، اور وہیں پورے علاقے وہ پورا کا پورا علاقہ نوایتی کے نام سے مشہور ہے۔ یوں تو نوایتی مسلمانوں کی آبادی پاکستان، سری لنکا اور حیدرآباد سمیت گوا اور تمل ناڈو میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن بھٹکل میں آباد نوایتی مسلمان منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بھٹکل کے نوایتی مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور زبان کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ خبر خاص، نظر خاص، KTV نیوز۔ بھٹکل کے مسلمانوں کا پیشہ تجارت تھا اس وقت سے جب ان کا قافلہ ہندوستان میں اترا تھا، اور آج بھی تجارت ہی ان کی پہچان ہے۔ بھٹکل کے مسلمانوں نے تعلیمی، سیاسی اور زندگی کے دیگر شعبوں میں قابل لحاظ ترقی کی ہے۔ ظاہر ہے اس ترقی کے لیے معاشی استحکام بہت ضروری تھا۔ بھٹکل کے مسلمان عرصہ دراز سے تجارت سے منسلک رہے۔ تجارت نوایتی مسلمانوں کا پسندیدہ پیشہ رہا۔ بیشتر نوایتی مسلمان کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں۔ آج بھی 12,000 سے زائد بھٹکلی مسلمان دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کر رہے ہیں۔ کپڑوں کی تجارت کے علاوہ اب یہ لوگ دیگر کاروبار میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارا جو کون سا بھٹکل کے مسلمانوں کا وجود ہی تاجر سے شروع ہوا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ تاجر ہیں۔ سب سے پہلے تو کپڑے سے شروع کیے تھے، اب تو الحمدللہ جنرل ٹریڈنگ سب کچھ ہے۔ ہر معاش میں گھسے ہوئے ہیں، ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے امریکہ تک بھی ہیں۔ امریکہ میں سب سے بڑے ہوٹل چین کا مالک بھٹکل کا ہے۔
قدیم اور پسندیدہ پیشے تجارت نے نوایتی مسلمانوں کی معاشی حالت کو استحکام بخشا اور یہی معاشی استحکام دیگر شعبوں میں ان کی ترقی کی بنیاد بنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی کئی شخصیات نے مختلف میدانوں میں اپنی قابلیت سے بھٹکل کا نام روشن کیا۔ بھٹکل کی چند مشہور شخصیات میں جوکاکو شمس الدین کا نام قابل ذکر ہے، جو کرناٹک کی سب سے پہلی اسمبلی میں وزیر رہے۔ ایس ایم یحییٰ بھی اپنے دور میں ایک نامور سیاستدار رہے۔ ایس ایم یحییٰ کرناٹک حکومت میں مالیات اور تعلیم جیسی اہم وزارت کے وزیر بھی رہے۔ تجارت میں بھٹکل کے ایس ایم خلیل ایک معروف تاجر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بھٹکل کے مشہور علماء میں مولانا اقبال احمد ندوی، مولانا عبدالباری اور مولانا الیاس ندوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یوں تو بھٹکل کے مسلمانوں نے ہر شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن ان کی خصوصی توجہ تجارت ہی پر رہی۔ کندھے کے اوپر کپڑا ڈال کے بازار میں بیچیں گے، مگر کسی کا ملازمت کرنا پسند نہیں کریں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور الحمدللہ جس کاروبار میں بھی چلے جاتے ہیں، الحمدللہ آج کل سپر مارکیٹس ہیں، سپر مارکیٹس میں بھی ہیں، آج کل بلڈنگ مٹیریلس ہے، لوہے کا کاروبار ہے، اس میں بھی الحمدللہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اس وقت تو الحمدللہ بھٹکل کے تاجر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گلف میں تو، خلیج میں تو، خلیجی ریاستوں میں ہمارا تو گیا، سعودی عرب ہے، مسقط ہے، وہاں پر ان کا اچھا کاروبار ہے کپڑوں کا۔ اس کے علاوہ دوسرے ہوٹل بزنس میں امریکہ کے اندر بہت ہی کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، ہوٹل بزنس کے اندر ہے امریکہ کے اندر۔ بھٹکل کے مسلمانوں نے تجارت میں مذہبی اصولوں کو عملی طور پر اپنایا ہے۔ بھٹکل کے مسلمان تاجر دیانتداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، ضرورت مند تاجروں کو مالی امداد کے لیے یہاں اسلامک ویلفیئر سوسائٹی بھی قائم ہے۔ یہ سوسائٹی تاجروں اور ضرورت مندوں کو بلا سودی قرض فراہم کرتی ہے۔ خبر خاص، نظر خاص، پی ٹی وی نیوز۔ بھٹکل کے نوایتوں کی کہانی جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔